اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے 13 سال تک اسلام کی دشمنی کی، اور اب یہ جنگ لڑنے آئے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے آئے ہیں، تو اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نرم دل تھے، اور جو بھی قیدی تھے ان میں اکثر ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ کتنا تھا کہ ہر قیدی کو 4000 سے 3000 اور 1000 درہم تک تھا، یعنی ان کی مالی حیثیت کے مطابق۔ جو امیر لوگ تھے ان کو 4000 اور جو غریب تھے ان کے 1000 تک میں بھی رہا کرنے کا فدیہ تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان کے شوہر تھے ابو العاص، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت زینب کو مکہ ہی میں روک رکھا تھا، تو اب وہ بھی قیدی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوئے۔ تو انہوں نے جب فدیے کا اعلان ہوا تو ابو العاص نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ فدیہ بھجواؤ، تو حضرت زینب کے پاس اپنی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جہیز میں، یعنی شادی کے موقع پر دیا گیا ایک ہار تھا، تو یہ ہار حضرت ختیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، تو یہ انہوں نے یہی ہار بھیج دیا کہ ابو العاص کے فدیے کے طور پر یہ لے لیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اور آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے۔ آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ وہ لوگ ابو العاص کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں اور یہ ہار جو ہے یہ ان کی بیٹی کو واپس کر دیں، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کو واپس کر دیں کہ ان کی ماں کی نشانی ہے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، اور چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ جائیں گے تو حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر آئیں۔ ایک اور بات جو یہاں پر پیش آئی، جب مدینہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی صاحبزادی دوسری جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ، وہ بیمار تھیں، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت رقیہ کے پاس رکیں، ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر اور حصہ عطا کرے گا۔ اسامہ بن زید کو بھی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ اسامہ بن زید اور حضرت عثمان یہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ واپسی جب بدر سے فتح ہوئی تو اس کے مدینہ واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس جب فتح کی خوشخبری پہنچی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمی پہلے ہی مدینہ کی طرف روانہ کر دیے تھے کہ جاؤ، جا کر بتاؤ کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، تو جب فتح کی خوشخبری پہنچی اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی ان کو دفن کر چکے تھے،
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی صاحبزادی وفات پا گئی ہیں۔ آپ پھر ان کی قبر پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جب ذرا حالات مطمئن ہوئے، اطمینان ہوا آپ کو، تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی یعنی حضرت رقیہ سے جو چھوٹی تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین، دو نور والے کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم نے حضرت عثمان کے نکاح میں رہتے ہوئے 9 ہجری میں شعبان 9 ہجری میں وفات پائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بدر میں جو نصرت اور فتح کے ذریعے مسلمانوں کو اعزاز بخشا تھا، مشرکین کے لیے وہ خاصہ تکلیف دہ تھا۔ اب مشرکین مکہ والے جو تھے وہ تو بالکل ہی سمجھیں کہ ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کا تو شکست کی وجہ سے ان کا تو غیظ اور غصہ جو تھا وہ تو قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے اس بات کو کہ ان کو اتنی بری طریقے سے شکست ہوئی ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ اب کس طریقے سے ہم یہ اپنی شکست کا بدلہ لیں۔ تو انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کیں کہ جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے، اور اللہ پاک نے جو بھی انہوں نے چالیں بنائیں اللہ نے انہی پر الٹ دیں، اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی، یعنی انہوں نے جو کچھ سوچا ہوا تھا ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں۔ اب کیا ہوا کہ بدر سے واپسی کے بعد ایک روایت میں ہے کہ 2.5-3 مہینے بعد بنو سلیم تھے، وہاں پر ایک قبیلہ تھا، اس نے مدینہ پر حملے کے ارادے سے قوت اکٹھی کرنی شروع کی۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی تو مسلمانوں نے بھی ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، انہوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی، اور اس مقصد کے لیے عمیر جو تھا وہ مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے مسلمانوں نے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے بتلا دیا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا تھا۔ نبی کریم نے اس کو بتا دیا۔ جب لوگ اس کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ تم کس مقصد کے لیے مدینہ آئے ہو، مجھے قتل کرنے کی سازش بنا کر آئے ہو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود ہی پتہ ہے، تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم اکٹھے ہو کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اب جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ نہیں لیا۔ تو اب جب اندر کھاتا تو یہ مسلمانوں سے جلتے بھی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے تھے نا، تو انہوں نے اب کیا کیا کہ اب کھل کر انہوں نے عداوت کا مظاہرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ تم لوگوں کا تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے، تو اب آپ نے وہاں پر فتح پا لی ہے، تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہم پر بھی فتح پا لیں گے، ہم تو لڑائی جانتے ہیں، اگر تم ہم سے لڑائی کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جواب پر صبر فرمایا، اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے بازار میں جو بنو قینقاع کا بازار تھا وہاں انہوں نے ایک فساد برپا کیا اور جھگڑا کیا وہاں پر، تو اس جھگڑے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا کہ ان کو ان کے فساد کی اور فتنے کی سزا دی جائے۔ آپ نے ان کا محاصرہ فرما لیا، اور یہ جو محاصرہ تھا یہ ان کا جو ہفتے والا دن ہوتا ہے نا، اس دن ہوا 2 ہجری تھی،
شوال کا مہینہ تھا، یعنی رمضان میں بدر ہوا تو شوال آگے آیا، تو ہفتے کا دن تھا۔ تو ابھی 15 دن گزرے، محاصرہ کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو گھیرے میں لے لیا، تو 15 دن گزرے تو ابھی چاند رات تھی ذیقعد کی، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں تو محاصرہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اکثر لوگوں کی تھوڑے دنوں کے بعد یہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں سے اکثر کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو مکہ والے تھے وہ ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سورما مارے گئے، ہمارے اتنے بڑے بڑے لشکر کے جو افراد تھے وہ مارے گئے، تو اب ہم اس کا انتقام لیں گے۔ تو ابو سفیان جو وہاں پر تھا مکہ میں، اس نے یہ نظر مانی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا وہ غسل بھی نہیں کرے گا اور گھی کا بھی استعمال نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے 200 سواروں کو لیا ساتھ، اور مدینہ کی طرف ایک جگہ ہے عریض کے مقام پر اس نے چھاپا مارا۔ وہاں پر مسلمانوں کی جو کھیتیاں تھیں، وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے اس میں ستو بہت زیادہ تھے، تو ستو اور کھانے پینے کا سامان وہ گراتے گئے راستے میں کہ تاکہ تیزی سے بھاگ سکیں اور یہ بوجھ جو ہے ان کو ہلکا ہو جائے، تو وہ راستے میں گراتے گئے۔ تو مسلمان جب وہاں گئے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ ایک مقام ہے قرقرہ القدر تک مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور جو کچھ بھی یہ وہ ہاتھ تو نہ آئے، لیکن البتہ جو وہ سامان پھینک گئے تھے ستو اور توشے وغیرہ وہ مسلمانوں نے لاد لیے اور واپس آ گئے۔ اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق ہے، اور غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ، اور اسے غزوہ قرقرہ القدر بھی کہتے ہیں کہ وہاں تک واپس آئے، تعاقب کیا تھا۔ تو سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ ایک یہ مہم پیش آئی۔ اب بدر کے بعد بھی کوئی چین نصیب نہیں ہوا مسلمانوں کو، اتنی بڑی فتح حاصل ہو جانے کے بعد بھی کوئی امن نصیب نہیں ہوا، بلکہ کوئی نہ کوئی مہم پیش آتی رہی، کوئی نہ کوئی فتنہ فساد جو تھا وہ سر اٹھاتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرکوبی کے لیے لگے رہے۔ اب ایک یہودی تھا، اس کا نام ہے کعب بن اشرف۔ یہ شخص جو تھا نا مالدار بھی بہت تھا اور شاعر تھا، اسے مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف شاعری کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا۔ تو اس سے جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے تھے ان کی تعریف میں اشعار کہتا تھا، اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی برائی کرتا، اور ان کی عورتوں کے متعلق شعر کہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی تعریفیں کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا اپنے اشعار کے ذریعے۔ یہاں تک اس نے جرأت کی کہ جب بدر کا معرکہ ہوا اس کے بعد یہ قریش کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں اس نے بہت سے اشعار کہے۔ تو اس زمانے میں ایسے ہی تھا نا، جیسے آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ڈیفنس ڈے پہ یا کوئی 14 اگست پہ یا کوئی کس طرح سے ترانے بنائے جاتے ہیں، جب پہلے جنگیں ہوئیں، سن 65 کی جنگ ہوئی تو دشمنوں کے خلاف ترانے بنائے گئے اور شعر کہے گئے، نظمیں لکھی گئیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح جنگ کے بارے میں اشعار کہہ کر لوگوں کو اکساتا تھا، اور بہت سے اشعار کہہ کے اس نے قریش کو اکسایا کہ تم مسلمانوں کے خلاف دوبارہ جنگ کرو، اور اس نے یہ بھی کہا جا کر کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ ابو سفیان کے پاس جب یہ گیا نا تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ تم یہ پہلے بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی باتیں تو کر رہے ہو، لیکن جب ہم
جنگ کرنے آئیں گے تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ تم نے سچ کہا ہے؟ تم ایسا کرو کہ تم ہمارے اگر بتوں کے سامنے سجدہ کر دو گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ یہودی تھا، حالانکہ یہودی بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس نے سجدہ بھی کر دیا، اور اس نے کافروں سے کہا کہ تمہارا دین جو ہے مسلمانوں کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اب حالانکہ یہ یہودی تھا، تو یہودیوں کا جو قبیلہ کینو کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جلا وطن کر دیا وہاں سے۔ اس نے تب بھی عبرت حاصل نہ کی کہ میرا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس نے اپنی شر انگیزی جاری رکھی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ یعنی یہ تو اپنی سازشوں میں، اپنی فتنے میں حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنا ضروری ہے، اسے نمٹنا ضروری ہے۔ کون ہے جو اس سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ صحابی ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں عباد بن بشر، ایک صحابی ہیں ابو نائلہ، ایک صحابی ہیں حارث بن اوس، اور ایک صحابی ہیں ابو عبس بن جبر۔ 5 لوگ ہیں یہ۔ انہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے نمٹیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو بھیجا، اور محمد بن مسلمہ جو تھے ان کو امیر بنا دیا کہ تم ان 5 میں امیر ہو، تو جاؤ اور جا کر اس کا خاتمہ کرو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی کہ میں کچھ چال چلوں گا، یعنی کہ ایسا موقع بناؤں گا کہ میں اس پر قابو پا سکوں۔ اس کے بعد اب وہ کعب کے پاس آئے، یہ کعب بن اشرف جو یہودی ہے، اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہم سے صدقہ مانگ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یعنی اس نے اس طرح بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے تھے نا کہ میں کچھ اس طرح کی بات کروں گا، تو آپ نے اجازت دے دی تھی، تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سے صدقہ مانگ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے مشقت میں ڈال دیا۔ کعب جو تھا بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات جا رہی ہے۔ بولا واللہ ابھی تو تم لوگ ابھی اور بھی اکتا جاؤ گے، ابھی تو تم سے انہوں نے قرض، گھیوں یا کھجور مانگی ہے، تو ابھی تو اور بھی بہت کچھ مانگیں گے۔ تو پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہمیں کچھ یہ چونکہ مالدار تھا نا، اس وجہ سے کہا کہ تم بطور قرض ہمیں کچھ گھیوں دے دو، کھجور دے دو، تاکہ ہم صدقہ جو ہے وہاں دے دیں۔ تو اور یہ طے کیا کہ آپ ہمارے ہتھیار جو ہے نا وہ رکھ لو اور ہمیں گندم اور کھجور وغیرہ دے دو۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، یہ 5 افراد تھے نا، تو محمد بن مسلمہ تو یہ کہہ کے آگے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے، ابو نائلہ نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور کہا کہ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچ دیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب بن اشرف نے یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد یہ باری باری گئے اور 5 کے 5 جا کر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ 3 ہجری تھا، تیسرا سال ہجرت کا شروع ہو چکا تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس وقت چاندنی رات تھی، یعنی چاند کی روشنی تھی۔ تو اب یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہتھیار رکھ لو اور ہمیں گندم اور گھی وغیرہ، کھجور وغیرہ دے دو۔ اب وہ کہہ دیا تھا نا کہ ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ اب جب اسے پکارا کہ ہم آ گئے ہیں نیچے، تو تم نیچے آؤ، کیونکہ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی اس کی نئی شادی بھی ہوئی تھی۔ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں تو ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا کہ یہ لوگ نیچے جو آئے ہیں یہ مجھ سے قرض لینے آئے ہیں، تو میں ان کی بات سن کے تو آتا ہوں۔ ابھی وہ نیچے اترا، ابھی اس نے ہتھیار دیکھے بھی، کیونکہ ہتھیار دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے نا کہ یہ ہتھیار کیوں لائے ہیں میرے لیے، کہ خطرہ تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے ہتھیار تم لے لو اور ہمیں گندم وغیرہ دے دو، تو وہ چونکا نہیں، اسے پتہ تھا کہ یہ تو میرے پاس رکھوانے کے لیے آئے ہیں، یہ بات ان میں پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر ہم بات چیت کرتے ہیں، ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔
اور تھوڑی دور ابھی گئے تو ابو نائلہ نے کہا کہ تم نے عطر تو بہت اچھا لگایا ہوا، خوشبو تم سے بہت اچھی آ رہی ہے، اور کیا میں تمہارا سر سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے بڑی غرور اور تکبر سے کہا کہ ہاں سونگھ لو۔ تو ابو نائلہ نے خود سونگھا، اور اس کے بعد دوسرے سر نیچے جھکائے رکھا اس کا، اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ چلو تم بھی اس کے سر کو سونگھ لو۔ پھر دوبارہ اجازت لی، پھر تیسری بار اجازت لی، تو وہ متاثر ہو رہا تھا کہ یہ میری خوشبو ان کو اچھی لگ رہی ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ انہوں نے اس کا سر سونگھنے کی اجازت لی تو انہوں نے اس کے سر کو اچھی طرح قابو کر لیا، اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ لے لو، اللہ کے دشمن کو لے لو۔ اتنے میں سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا تلواروں سے، اور محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال جو تھی وہ اس کو ماری، اور کدال جو تھی اس کے آر پار ہو گئی۔ تو اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و بیش میں ہلچل مچ گئی، یعنی اس کی چیخیں سن کر سارے گرد و بیش میں آواز گونج گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب چیخوں کی آواز سن کر قلعے میں جو رہتے تھے یہودی، انہوں نے آگ روشن کر دی، لیکن مسلمان وہاں سے بھاگ گئے اور صحیح سلامت واپس آ گئے، اور فتنے کی یہ آگ کعب بن اشرف کا قتل کر کے بجھا دی گئی، جس نے کافی عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک مدت کے لیے اب یہودی جو تھے، یہ جو سانپوں کی شکل میں مسلمانوں کی آستین میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر اس کے قتل سے کافی عرصے کے لیے یہودی جو تھے اپنے بلوں میں دبک گئے اور ڈر گئے، اور اپنی سازشوں سے کچھ عرصے کے لیے رک گئے۔ اس کے بعد یہ تیسرا ہی سال ابھی ہجرت کا چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے سے ملک شام بھیجا، کیونکہ ابھی تجارت تو ظاہر انہوں نے کرنی ہی تھی، تو انہوں نے اس طرح یہ قافلہ بھیجا کہ پہلے تو مدینہ کے پاس سے گزر کے قافلے جاتے تھے، تو اب انہوں نے وہ راستہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے عراق کے راستے سے ملک شام اپنا قافلہ بھیجا۔ تو یہ نجد سے ہو کے شام جاتا تھا، مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا، اور کہا کہ اس قافلے کو جا کر اس پر جا کر حملہ کرو۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ قریش کی طاقت کو توڑنا تھا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں ان پر کنٹرول رکھتے ہیں اور انہیں کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ قافلہ نجد میں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں آدمی جتنے بھی تھے وہ بھاگ گئے، اور قافلے کا جو رہنما تھا فرات بن حیان وہ گرفتار ہو سکا۔ باقی جتنا بھی مال تھا وہ مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر ملا، اور یہ جو قافلے کا رہنما فرات بن حیان تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور مال غنیمت اتنا زیادہ ملا کہ مقدار اس کی 1,00,000 درہم تھی۔ اب یہ والی مار جو تھی نا، یہ غزوہ بدر کے بعد سب سے تکلیف دہ مار تھی جو قریش کو پہنچی، چوٹ کہ ان کا پہلے تو ان کی جانیں گئی تھیں، اب ان کا مال بھی گیا، تو اب قریش کے لیے یہ زبردست قسم کا نقصان تھا۔ ابھی قریش غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ انہیں ایک یہ والی چوٹ پہنچ گئی، یہ والی نقصان پہنچ گیا، اس سے ان کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اب انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ وہ لوگ کہہ کر آئے تھے کہ ہم اگلے سال میدان بدر میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی غزوہ بدر سے بھاگتے وقت کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے، تو وہ اس کی تیاریاں چپکے چپکے کر رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ مالی نقصان ملا تو اب انہوں نے اپنی تیاری کی رفتار اور تیز کر دی، اور لوگوں کو اکسایا کہ وہ رضاکارانہ طور پر بھرتی ہوں، یعنی کہ اپنی جانیں پیش کریں، لشکر میں شامل ہوں، اور کچھ جو حبشی افراد رہتے تھے ان کے درمیان میں غلام تھے، جو بھی تھے حبشہ کے آئے ہوئے، ان کو بھی بھرتی کیا، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو ابھارنے کے لیے شاعروں کو بھی ساتھ لیا، اور اس طرح کر کے انہوں نے 3,000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ ان 3,000 کے لشکر میں
300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہیں تھیں اور لشکر کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جن کا کام تھا جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش اور بہادری کی روح پھونکنا اور اشعار پڑھ پڑھ کے اپنے مردوں کو جنگ پر ابھارنا۔ تو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ ابو سفیان تھا، اور یہ لشکر جو تھا تیار انہوں نے کر لیا، اور اس سے کے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد کا حال انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔